ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اتنا مبارک مجمع، اتنے پیارے لوگ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں سوچتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس چلیں، اگر ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر ان کو کہو بیٹھ جائیے تو آپ کے تھوڑے سے تعاون سے یہ چلنا پھرنا بند ہو جائے گا۔ ان کو جہاں ہے وہاں روک لو اور یہ بتاؤ کہ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ ابھی سارے لوگ رک جائیں گے، دیکھنا۔ اور بات بہت دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، ذمہ داری ہے۔ دعوت ایک محنت ہے، دعوت ایک محنت ہے، اور اس کو ہم سب کو مل کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر سب کو ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ محنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مرد، عورتیں، بچوں کو بھی تیار کیا۔ آپ نے کہا خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری آئی ہے، کون قبول کرے گا؟ حضرت خدیجہ کہنے لگی کوئی قبول کرے نہ کرے، سب سے پہلے میں قبول کروں گی۔ اس امت میں سب سے پہلے خاتون آئی ہے، ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور اس امت کے کسی فرد پر اللہ کی طرف سے اگر سلام کا پیغام آیا تو سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی خاتون نے نبی پر مال لگایا، دین پر مال لگایا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون کے لیے ایک خاتون کو کھڑا کیا ہے، اور پھر آپ نے دعوت دی اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو۔ چھوٹے سے تھے، آپ کے پاس رہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کی گواہی اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی گواہی دے دو۔ انہوں نے کہا ذرا ابا سے پوچھ لوں، ابو طالب۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دعوت ابھی چھپ کر شروع کی ہے، اتنے بڑے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں جی، زمین آسمان کے سارے خزانے ان کے لیے تابع ہو جائیں، ایسے نبی بھی احتیاط سے چھپ کر دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت دینا ہے، حکمت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے جب بات کہی کہ ذرا میں چھپ کر کام کر رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ، ابھی کسی کو نہ بتاؤ، تو وہ خاموش ہو گئے۔ رات کو قیام کیا آپ کے گھر پہ، صبح اٹھ کر کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بچہ آ گیا، پھر حضرت ابو بکر آئے، تو امت کے تینوں طبقے کو بیک وقت داعی بنانا، ایسی سطح تیار ہو جائے مرد عورت اور بچے میں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔
حضرت ابراہیم، مائی ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام تینوں کی قربانی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، اگر مسلمان عبادت پر ہو اور دعوت پر نہ ہو تو اس کی عبادت ہر وقت خطرے میں ہے، اس لیے کہ جو داعی نہیں ہوگا تو وہ کسی نہ کسی چیز کا مدعو ہوگا۔ ہر مسلمان، ہر فرد امت داعی بنے۔ امت کے 3 طبقے، مرد، عورت اور بچے، داعی بنانا بہت ضروری ہے۔ ایسا داعی ہو کہ کسی حال کا تاثر نہ لے، نہ موسم کا تاثر لے، نہ سردی گرمی بارش کا تاثر لے، نہ سیزن کا تاثر لے کہ جی گرمی میں روزے آئیں گے تو گرمی میں رکھیں گے، اور ٹھنڈی میں تہجد میں وضو کرنا پڑے تو ٹھنڈے پانی سے کر لیں گے۔ جی ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک وضو کا اور ایک ٹھنڈک برداشت کرنے کا۔ دھوپ میں دوپہر میں جاؤ گے نماز کے لیے تو نماز کا الگ ملے گا، جو تم دھوپ برداشت کر رہے ہو اس کا الگ ملے گا۔ داعی ایسا ہوتا ہے، کسی حال سے تاثر نہیں لیتا۔ حالات امن کے ہو تو امن میں شکر پر ہے، حالات خوف کے ہو تو استغفار اور نگاہ اللہ پر ہے۔ حالات کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر دعوت دی ہے، میرا اللہ ایسا اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ تو کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، 2 قیدی کو بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کیوں بھائی اس کو زندہ کرنا مارنا کہتے ہیں؟ جب ایمان دل میں نہیں ہوگا عقل رہبری نہیں کرے گی، یاد رکھنا۔ وہ تو ایمان ہوگا تو تنہائی میں بھی چھوٹا بچہ پیشاب کرے گا تو وہ استنجا کرے گا کہ نہیں میں ناپاک باہر نہیں نکلوں گا، اندر یقین ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ قبلے کے رخ غلطی سے بیٹھ گیا، فوراً ہل جائے گا کہ نہیں کعبۃ اللہ کی بے احترامی نہیں کر سکتا، حالانکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ چاہے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں مسلمان ہے، جنگل میں، تنہائی میں، بیت الخلاء میں ہے، وہاں یاد آ جائے اور وہ اس کو تو وہ اللہ کے ڈر سے اور کعبۃ اللہ کے احترام میں ہل جائے گا۔ 12,000، 14,000، 15,000 کلومیٹر دور۔ مسلمان کے اندر کا ایمان اور اس ہلنے پر کہ کعبۃ اللہ کے احترام میں ہل گیا تو اللہ ہلنے پر اس کے مغفرت فرما دیں گے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا اس کا کسی چیز کا، کسی چیز سے نہیں ڈرتا مسلمان۔ موت آنی ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی ربی الذی یحیی و یمیت، کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو کر رہا ہوں یہ کام، عقل نہیں ہے۔ بادشاہ بنتے ہی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بادشاہ بنتے ہی بادشاہ کی آدھی عقل تو ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان نہیں تھا تو عقل نے رہبری نہیں کی۔ تو حضرت ابراہیم کو جو داعی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی قدرت پر نگاہ رکھتا ہے۔ کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ تو اگر یہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہے، تو اللہ وہ ہے جس نے سورج کو بنایا ہے اور مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ایک دن ایک مرتبہ مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بڑک گیا۔ انسان کا جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک کی ڈینگے مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا اب کیا کہے گا کہ سورج میں کرتا ہوں۔ لیکن سچ بتاؤ، نمرود مغرب سے سورج نہیں نکال سکتا، یہ بات تو پکی ہے، لیکن سچ بتاؤ کیا اللہ بھی قادر نہیں ہے سورج نکالنے پر مغرب سے؟ قیامت سے پہلے اللہ سورج کو مغرب سے نکالے گا، لیکن یاد رکھنا میرے محترم بزرگوں، جس دن سورج مغرب سے نکل جائے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، خون کے آنسو رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، کوئی معافی نہیں ہو۔ موت سے پہلے یا سورج کے مغرب کے نکلنے سے پہلے ہمارے مغفرت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر وہ بھڑک گیا. اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو. سب نے مل کر بے شمار لکڑیاں ڈھیر لگا دیا. آگ لگائی گئی. اتنی آگ خطرناک کہ کوئی دور بھی کھڑے نہیں ہو سکتا. پرندہ اوپر سے اڑے تو جل جائے. پھینکنے کے لیے وہ گوفن جیسے غلیل جیسی چیز ہوتی ہے اس کو گھما کے پھینکا جاتا ہے. اس سے پھینکا گیا. اب آگ اور یہ گوفن کے درمیان ہوا میں ہے اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں. بتاؤ کیا کرنا ہے. آگ بجھانی ہے, آپ کو اڑا دینا ہے, پانی برسا دینا ہے, ہوا چلا دینی ہے. جبرائیل تم اللہ کا حکم لے کر آئے ہو تو اللہ کا حکم کو پورا کرو. کہا نہیں, ہم تو اجازت لے کر آئے ہیں, آپ کہو نا, آپ کو کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے تیری حاجت نہیں ہے. اما الیک فلا. اگر یہ بات ہے تو مجھے جبرائیل تیری حاجت نہیں ہے. حالانکہ سامنے آ گئے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے واسطے کو ہٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنے بندے کی براہ راست مدد کرتے ہیں. فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہونی ہے لیکن آگ یاد رکھنا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا. ایسی ٹھنڈی نہیں کہ برف جما دے اور ایسی گرم نہیں کہ جلا دے. مخلوق ہے نا آگ. نفع نقصان آگ میں ہے. کیوں بھائی, ارے بولو نا. آگ سے جلاتے ہیں لیکن آگ سے روٹی پکاتے نہیں ہیں. آگ سے سالن, بریانی, کھٹا, پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. تو نفع اٹھا رہے. تو آگ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. اللہ چاہے تو نفع ہے اور اللہ چاہے تو نقصان ہے. تو جان دینے کا موقع ہے لیکن نگاہ اللہ پر ہے. سب طے کرو کیسا ہی حالات کیوں نہ ہو ہماری نگاہ ہم اللہ پر جمائیں گے انشاءاللہ. نمبر آیا مائی ہاجر, پیارا بچہ گود کا, بڑی عمر ہے, جوان خوبصورت بیوی ہے اور ننھا پیارا بچہ ہے. اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ ان کو چھوڑ کر آؤ. لمبا سفر کر کے پہاڑوں کے درمیان چٹیل سخت چٹان, کوئی پتا نہیں, کوئی پانی کا انتظام نہیں, کوئی سائے کا انتظام نہیں, کوئی دانا کھانا کا کوئی انتظام نہیں. اور جب اتارا تو منع تھا کوئی بات نہیں کرنا. آپ مردوں کو حکم ہے بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑو اور وہاں حکم ہے کہ بیوی بچوں کو جا کے بیاباں جنگل میں چھوڑو. وہی تو مائی ہاجر تھی. اٹھایا لپک کے بچے کو, لگائی دوڑ پیچھے. دوڑتے دوڑتے کدئی علاقہ ہے تقریباً 3 میل پر. وہاں پہنچنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتی رہی آپ جو ہے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم کیا بات ہے, کیوں ناراض ہیں, کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ, کیا غلطی ہوئی. کوئی جواب نہیں. خیال آیا 3 میل کے بعد, خیال آیا, ایک عورت کو خیال آیا کہ ہاں یہ تو اللہ کے نبی ہیں, کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے, یہ کیسے مجھے چھوڑ دیں گے. تو پوچھا اللہ امرا کہا تھا, کیا اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے. تو سر کو ہاں کے اشارے میں ہلا دیا, ایک دم سے رک گئی اور کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا ہے, اللہ کا حکم بربادی کے لیے نہیں ہوتا ہے. جائیے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. وہاں سے بچے کو لے کے پھر اپنی جگہ پر آئی. جو تھوڑا بہت سفر کا سامان تھا ختم ہو گیا. ماں کی چھاتی سے دودھ اترنا بند ہو گیا. ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, اپنی بھوک نہ تڑپائے, بچے کی بھوک تڑپا دیتی. پیاس ماں کو بھی لگی ہے لیکن بچے کے تڑپنے پہ اپنی پیاس بھول گئی. لگائی دوڑ, پہنچی صفا پہاڑی پر کہ کہیں دیکھوں کوئی قافلہ ہو, مسافر ہو, کوئی پرندے اڑ رہے ہوں, کہیں پانی کا انتظام ہو. چاروں طرف نگاہ دوڑا کے دیکھی, کچھ نہیں. پھر دوسرا پہاڑ مروہ نظر آیا, دوڑ لگائی. ایسی جگہ دوڑ لگائی جہاں حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے, ذرا نیچے کا نشیبی علاقہ. دوڑ لگا کے آگے بڑھی,
اور جب صفا پہ مروہ پہ پہنچی چاروں طرف دیکھا تو کچھ نہیں، تھک کر بیٹھ گئی، ادھر میں مری ادھر میرا بچہ مرا۔ شکایت نہ نبی کی کر رہی، نہ اپنے شوہر کی کر رہی، نہ اللہ کی کر رہی، ایسا ایمان بنایا تھا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر حضرت جبرائیل کو بھیجا، ایک پر مارا اور زمزم جاری ہو گیا۔ زمزم یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، رک جا۔ اس کا پانی کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا مدینہ پاک میں عائشہ، اللہ کا ارادہ زمزم کو نہروں کے ذریعے عالم میں چلانے کا تھا، لیکن مائی ہاجر کی قربانی پر اللہ نے اپنے ارادے کو بدل دیا اور وہ ریت لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے پانی ٹھہر جا، ٹھہر جا، زم زم۔ تو اللہ نے اپنے ارادے کو بدل کر پانی کو روک دیا، حالانکہ ریت سے کہیں پانی رکا کرتا ہے؟ اللہ کے ارادہ ہو جائے تو پانی ریت سے بھی رک جائے۔ ایسا پانی کہ جی ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت کے ساتھ تم پانی پیو گے اللہ اس نیت کا اثر تمہارے اندر داخل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم لے کر دعا کر رہے، اے اللہ قیامت کی پیاس کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ ایسا پانی ان کی قربانی پر۔ اب بچہ کھیلنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ جانا، مل کر آنا، سواری سے نہیں اترنا۔ مائی ہاجر پانی سے اپنے شوہر کے پاؤں کو دھوتی، اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، مٹی پاؤں میں لگی ہے، تھکے ہوئے ہیں اور اسی طرح پاؤں۔ آپ سوچو تو صحیح کیا جذبہ بنتا ہوگا۔ اب بات تو کرنا ہے لیکن اترنا نہیں ہے۔ مائی ہاجر نے کہا نیچے تشریف لے آئیے، کچھ خدمت کر دوں؟ کہ نہیں ہے، اللہ کا حکم سواری پر رہ کر ہی ملنے کا ہے۔ کیسی قربانی لگتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تم مرد اور عورتیں صحابہ کی طرح قربانیاں دیتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہارے بیوی بچوں کی تربیت اور حفاظت صحابہ کے بیوی بچوں کی طرح کر کے دکھائیں گے۔ قربانی دینا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نمبر آیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ میرے بچے کیا خیال ہے تیرا؟ خواب میں دیکھا ہے میں نے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بچے نے یہ بات کہی، یا ابت افعل ما تؤمر، اجی آپ تو اللہ کا حکم پورا کیجئے، میرا خیال کیا اس میں ہوگا؟ اور بچہ لیٹ گیا کہ اتنی دیر نہ ہو کہ کہیں دیر ہو گئی تو اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بچے میں جان دینے کا جذبہ کیوں تیار ہوا؟ کہ ماں باپ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ جب مرد تیار ہوں گے تو عورتیں تیار ہوں گی، اور عورت تیار ہو گئی تو پھر بچے تیار ہوتے ہیں۔ تینوں طبقوں کو ایسی قربانی پر اٹھانا ہے کہ تینوں طبقہ اللہ کے حکم پر جان دینے والا بنے۔ حضرت ابو بکر ہجرت کے موقع پر خود لگے ہیں، بیوی کھانا بنا رہی ہے اور خادم لا کر دے رہا ہے، بیٹی لا کر دے رہی ہے اور خادم جو ہے مکے کی خبریں لا رہا ہے۔ سب لگ گئے۔ جان لگانے کا موقع آئے تو جان لگاؤ، مال لگانے کا موقع آئے تو مال لگاؤ۔ بات کو سننا دیکھو دھیان سے، بہت بڑی ذمہ داری میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ تینوں طبقے پر محنت ہو اور تینوں طبقوں کو دائی بناؤ۔ اسی لیے دائی بن جائے گا آدمی تو پھر کسی بھی چیز سے تاثر نہیں لے گا، اور دائی نہیں بنے گا تو پھر یہ جہاں سے جو چیز ملے گی لے لے گا۔ وہ اتنے بڑے کالر کیوں لگائے؟ کہا جی ہمارے بازار میں ایسا ہے، ہمارے ماحول میں ایسا ہے۔ پتہ ہی نہیں سنت کیا ہے۔ یہ پاکیزہ معاشرہ اس محنت کے ذریعے تیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پاکیزہ معاشرہ تیار کیا، حلیہ، رہن سہن، مسلمانوں کو دیکھ کر پہچان میں آئے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور باطل اس کی پوری کوشش میں ہے مسلمانوں کا معاشرہ ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے۔ تو اپنی عورتوں اور بچیوں کو بے حیا بنا کر پھرایا۔ آج مسلمان بچیاں ان کے ساتھ رہ کر کس لباس میں ہیں؟ ابھی ایک بزرگ آئے رو رہے تھے کہ میری نواسی کا حال برا ہو گیا۔ ہاں، نواسی کے رو رہے تھے، ہچکیاں مار مار کے رو رہے۔
حالات. ہماری بچیاں بنات طالبات گرلز کالج میں یونیورسٹی میں جا کر اپنے ایمان کو ذبح کر لیا, اپنے اخلاق ختم کر لیے, خود غرض ہوتے جا رہے ہیں. پاکیزہ معاشرہ. مدینے کے اندر ایک نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا عورتوں پر پردہ فرض ہو گیا. منادی نے آواز لگائی, صحابہ اپنے گھر پہ گئے, اعلان کیا. بس اگلی نماز کے آنے سے پہلے مدینے کی 100% خواتین وہ پورے کے پورے پردے کے اندر آ گئے. ایک خاتون بے پردہ نہیں اگلی نماز سے پہلے. حیا, پاکیزگی, پاکیزہ. ہم تو بازار کی چیزیں ایسی کھا رہے ہیں کہ اس میں ناپاک چیزیں ملی ہوئی ہیں, اور بازار کی ظلمت الگ ہے. حلال بھی ہے تو اس میں ظلمت آ رہی ہے وہاں سے. اپنی غذاؤں پر دھیان دے, اپنی کمائیوں پر دھیان دے. مشکوک غذا جسم میں جائے گی, حرام غذا جسم میں جائے گی, وہ حرام خوری پر تیار کر دے گی. پاکیزگی, گھر کے اندر دھیان ہونا چاہیے. یہ بچے استنجا خانے میں جاتے ہیں تو پاکیزہ ہو کر آ رہے ہیں, ناپاک ہو کر آ رہے ہیں. باپ کے ذمے ہے اپنے جوان بیٹے کو دین کا علم سکھائے, اور ماں کے ذمے ہے اپنی جوان بیٹی کو حیا کے ساتھ اس کو علم بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, اور سفر میں آپ ایک جوان لڑکی کنواری ابھی بالغہ نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اپنے سواری کے جو ہودج ہوتا ہے اوپر بیٹھنے کا, اس کے پیچھے ایک تھیلا ہوتا ہے, اس میں بٹھا دیا. اور وہ جب اس اترنے کا موقع آیا, آپ نے اونٹنی کو بٹھایا, آپ نیچے تشریف لائے. وہ بچی نکلی, کہنے لگی وہاں خون تھا جہاں میں بیٹھی تھی, یہ میری زندگی کا پہلی مرتبہ کا حیض تھا. آپ نے دیکھ کر کہا شاید تجھے حیض آیا ہے. اب اس بچی کو کہا کہ پانی نمک میں ملا لے, نمک پانی ملا لے, اور اس جگہ کو بھی دھو لے, اور تو اس سے پاک ہو جا. اتنا اہتمام تھا اس بچی کو. بڑھاپے میں جب انتقال ہونے لگا تو اعلان کیا کہ میرے نہلانے والوں کو بتا دینا میرے پانی میں جو نہلانے کا پانی ہے اس میں نمک بھی شامل کر لیں. پاکیزگی سکھائی جائے, سمجھائی جائے. حیا کرتی ہے مائیں, بے حیائی کے سارے کام ہو جائیں گے, لیکن دین سکھانے پہ ماں کو حیا آ رہی. پاکیزہ. اگر پاکیزہ نہیں ہے, بتاؤ نا کون سی عبادت قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پوری فکر کرتے تھے کہ ہر گھر میں اعمال کا ماحول بن جائے. یہ 3 چیزیں مدینے میں ملے گی آپ کو, بہت دھیان سے سننا. ہر فرد امت کو داعی بنایا, ہر گھر میں اعمال قائم کر دیے, اور مسلمانوں کا پاکیزہ معاشرہ زندہ کیا. یہ جتنے شریف لوگ اور دین سے محبت کرنے والے مجمع میں ہزاروں لاکھوں لوگ, اور آپ کی طرح دنیا میں, ان کی ذمہ داری ہے کہ مسلم معاشرہ پوری دنیا میں زندہ کرے. معاشرہ پاکیزہ بناؤ, حیا ہو, پاکیزگی ہو, اور تیسری چیز سادگی ہو. سادگی کس میں؟ کھانا, لباس, مکان, سواری, شادی بیاہ. میرے محترم آندھرا کے بزرگوں اور حیدرآباد کے ہمارے ساتھیوں, غور تو کرو ہمارے کپڑوں کا کیا حال ہے, ہمارے کھانوں کا کیا حال ہے, ہماری سواریوں کا کیا حال ہے, ہمارے مکان کا کیا حال ہے, اور ہماری شادی بیاہ کتنی. شادی کیا ہے, بربادی کا ماحول ہے. اتنا آسان تھا, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, ایک مرد اور ایک عورت, اس کا نکاح کرنا ہے, دونوں کو ملنے کی اجازت دینا ہے. اتنا آسان کام تھا. ایجاب قبول ہے, اللہ توفیق دے, ولیمہ ہے اور مہر ہے. آسان کو اتنا مشکل بنایا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم نکاح کو آسان بناؤ گے تو زنا جیسی چیز مشکل سے مشکل ہو جائے گی, اور اگر نکاح کو مشکل بناؤ گے تو تم ذریعہ بنو گے کہ زنا کو آسان کر دو گے.
ایسا لفظ تو آپ کے شریف لوگوں کے سامنے لاتے ہوئے زبان پہ بھی مجھے حیا آ رہی ہے، کیا بتاؤں. لیکن آپ دیکھو حال کیا ہے، حال کیسا ہے. پورے مدینے میں کیسا پاکیزہ ماحول، عورتوں کے اندر حیا پردہ، جوانوں کے اندر اللہ کا خوف و ڈر، نگاہ نیچی ہے. پاکیزہ معاشرت. جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم اللہ کی نگاہ میں مردہ قوم کہلاتی ہے. اپنے معاشرے کو صاف ستھرا بناؤ. آپ شریف لوگ ہو، آپ کے ذمے صرف اتنا نہیں ہے آپ دین پر چل رہے اور دعوت کی محنت کر رہے، آپ کے ذمے ہے اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو اس محنت پر تیار کرو. ہر بچہ قرآن پاک کے مکتب میں ہو، ہر گھر کے اندر تعلیم کا ماحول ہو. جو اعمال مسجد میں ہو رہے ہیں وہ اعمال گھروں میں ہونا چاہیے، جو اعمال اس اجتماع میں ہو رہے ہیں وہ اعمال وہاں ہونا چاہیے. دعوت دی جاوے عبادت اور ذکر میں، تلاوت میں، تعلیم میں، دعاؤں میں، اکرام میں، خدمت میں، پورے گھر کا ماحول بنایا جائے. سچ بتا رہا ہوں میں، اگر آپ میں سے کسی خاندان، کسی علاقے کا، کسی محلے، کسی منڈل کا اگر ایک جوان بھی جی پر لے لے کہ مجھے یہ محنت کرنا ہے اور نظام الدین سے جو کہا جا رہا ہے اس کو پیش کرنا ہے، اللہ کی قسم کھاؤں تو مبالغہ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور اللہ اس کو ذریعہ علاقے کے لیے بنا دیں گے. جو جی پر لے لے کہ مجھے کرنا ہے. ہمارے ہاں ایک لڑکے نے، جوان لڑکا، اپنی بہن کی نگرانی کی تو وہ تو بہت گناہ میں لگ گئی موبائل کے ذریعے، تو رویا وہ. تو اس کو ساتھیوں نے محنت کر کے 3 دن کی جماعت میں نکالا، اس کی زندگی بدلی، ماں کی خوشامد کیا، بہن کے ساتھ گیا، ماشاءاللہ پورے گھر کا ماحول 3 دن مستورات کی جماعت میں نکلنے سے بدل گیا. بچی بھی پردے میں آ گئی، ماں بھی پردے. جو ماں سڑک پہ رہتی تھی ہر وقت فون پر، باتوں میں، محلے والوں سے، محرم غیر محرم کا کوئی خیال نہیں، ایک دم حیا میں دروازہ بند، پردہ لگا ہوا ہے، آواز باہر نہیں آ رہی. اللہ اکبر. ایک بچہ اگر رخ پر آ جائے تو خاندان کو بدل دے. ایک خاتون اگر صحیح رخ پر آ جائے کئی خاندان کو تبدیل کر دے. مدینے کا ایسا ماحول تھا پاکیزہ، صاف ستھرا. مدینے میں تو ماحول ملا، مکے میں ماحول نہیں بنا. لیکن وہاں بھی مرد چپکے چپکے اسلام پر آ رہے ہیں، اعمال پر آ رہے ہیں، عورتیں بھی چپکے چپکے، یہاں تک کہ باندیاں بھی. کئی باندیوں کے واقعات ہیں. حضرت ذوالنیرہ ایک صحابیہ ہیں، باندی تھی، وہ بھی ابو لہب دشمن کی باندی. بتاؤ، بہت مارا کرتا تھا، گلے میں پندہ ڈال دیتا تھا. عورت ذات کمزور ہوتی ہے، پھر باندی ہو، زخمی ہو، لیکن ایسی مضبوطی آ جاتی ہے کہ جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے. حضرت سمیہ ابو جہل ملعون نے کتنا مارا اور کیسی سخت سزا دی، لیکن برزبان حال حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے کہہ دیا کہ جان دینے کی چیز ہے، جان تو دے دوں گی، ایمان دینے کی چیز نہیں، ایمان نہیں دوں گی. سچ بتاؤ، ایمان دیا جان دیا؟ ارے بولو، جان دے دی، جان دے دی. حضرت ذوالنیرہ کو بہت مارا لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. مدینے میں بعد میں صحابہ آئے، پہلے مکے میں تھے اور مکے کے اندر حال یہ تھا ابھی پورا قرآن بھی نہیں اترا، لیکن جتنا اترتا تھا مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عورتیں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سیکھتی تھیں اور اپنے گھروں پہ جا کے قرآن چپکے چپکے پڑھتی تھی. حضرت عمر کی بہن گھر میں قرآن سیکھ رہی ہیں. سب سے پہلے دن جو قرآن کی آیت اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ قرآن کا حلقہ لگایا نہیں لگایا؟ ابھی ایمان کی دعوت بھی نہیں دی، پہلے قرآن کا حلقہ لگا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال پہنچے حضرت ابو بکر کے وہاں، آپ کی کیفیت بدلی. فوراً اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، ہم نے چادر ڈال دی، آپ کو سردی کے موسم میں پسینے کے قطرے پیشانی پر آ گئے. آپ کی کیفیت جب سنبھلی، وہی پوری ہو گئی، آپ نے ساس، سسر، بیوی سسرال میں بیٹھ کر تجوید کا حلقہ لگایا.
آپ پوچھتے ہو تجوید کا حلقہ کہاں ہے؟ قرآن پاک کی تجوید کا حلقہ ہر گھر میں زندہ ہونا چاہیے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تم نہیں چاہتے تمہارے بیوی بچے سب سے اچھے ہو جائے؟ تو سب طے کرو آج سے انشاءاللہ موت تک اپنے گھروں میں ہم اہتمام سے قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا کریں گے. کون کون شروع کرے گا اپنے گھر پہ بولو. جہاں جاؤ جماعتوں میں 100% مسلمانوں کو تیار کرو. تم یہاں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو اور فرشتے اتر رہے ہیں اور وہاں اللہ فخر کر رہے ہیں. حضرت ذوالنیرہ کو بہت مارا کرتا، صبر کرتی. اللہ کا کرنا، بڑھاپے میں ذوالنیرہ کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی. تو مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے دیکھا تو نے ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑی تو اس نے تیری آنکھیں لے لی. وہ کہنے لگی ان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کون عبادت کے لیے آتا ہے اور کون نہیں آتا. یہ کیا میری آنکھیں لیں گے تمہارے معبود؟ وہ کیا میری آنکھیں لیں گے؟ کیسا جواب دے رہی ہے بصیرت کا. پھر کہنے لگی اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ میری آنکھیں لوٹا دے، اس لیے کہ مقدر سے گئی تھی اور اللہ اس پر قادر ہے کہ میری لوٹا دے. ابھی بات ختم ہوئی اور اللہ اپنی قدرت سے حضرت ذوالنیرہ کی آنکھیں لوٹا دی. دیکھنے لگی بڑھاپے میں. مزاج بنا ہوا تھا کہ اللہ سے ہونے کو کہتے تھے، کسی سے ہونے کو نہیں کہتے. گھر کا ماحول، اگر گھر میں تعلیم ہونا شروع ہو گئی تو باطل کے آنے کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اعمال کے دروازے کھل جائیں گے. ایک عرب ساتھی بتا رہے تھے، مینا میں ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے گھر کی تعلیم کے بعد 5 سال کی بچی ماں کے ساتھ کچن میں گئی، 5 ریال لے کر آئی. کہا ابا میں صدقہ کروں تو مجھے بھی نفع ہوگا؟ باپ نے کہا ہاں بیٹے. تو 5 ریال ابا کے ہاتھ میں رکھی، ایک ہاتھ پیٹھ کے پیچھے تھا. باپ نے پوچھا کیا تکلیف ہے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ کہنے لگی ابا آپ نے تعلیم میں پڑھا تھا ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. امی سے 5 ریال لینے سے پہلے میں نے ایک ہاتھ چھپا لیا تھا. عمل کی استعداد بچے بچے میں پیدا ہو. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے گھر کی تعلیم میں اپنے ننھے بچوں کو تو بٹھاؤ، گود کے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو بٹھاؤ، یہاں تک کہ ماں حمل سے ہے تو بھی تعلیم میں بیٹھے. وہ اندر جو حمل میں جنین تیار ہو رہا ہے اس پر بھی اس کا تعلیم کا اثر ہوتا ہے. تعلیم نبوت کا عمل ہے، تعلیم ہدایت کا عمل ہے، تعلیم میں ہی تربیت ہے، تعلیم یقین کی تبدیلی کا عمل ہے. میرے دوستو تعلیم کو عظمت سے کرنا ہے. کیوں بھائی کرو گے؟ روزانہ گھر میں تعلیم ہو، داعی بناؤ 6 صفات کے مذاکرے کے ذریعے ایک ایک کو 6 نمبر کہلواؤ. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے جب سے میرا جوان لڑکا 6 نمبر کہنے لگا، 10 سال پہلے 4 مہینے لگے تھے لیکن پھر ابھی 11ویں مرتبہ 11ویں سال میں میرا 4 مہینہ لگا. پھر کہہ رہا ہے ابا حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی ہر سال 4 مہینے لگائے. ابھی تو خود کے چلہ بھی نہیں لگا، چھوٹا ہی ہے اور میرے 4 مہینے پہ لگوا رہا ہے. بچہ داعی بنے گا. ہاں بچی کہنے لگی امی آپ کے 2 مرتبہ چلے لگ گئے نا؟ ہاں. تو امی جان آپ ابا کے ساتھ بیرون 2 ماہ کے لیے تیار ہو جائیے. دیکھ رہے ہیں گھروں کی تشکیلوں کو سنا رہا ہوں. ماحول بنتا ہے. بھئی دیکھو اس کی آواز بہت گونج رہی ہے. ہمارے گھروں کا ماحول تعلیم کے ذریعے بدلے گا. اور پھر روزانہ مشورے میں، تشکیل کے بعد مشورے میں اگلے دن کے 3 آدمی کا 3 کام طے کرو. بیٹی کی ذمہ تعلیم لگا دیا، بیٹے کی ذمہ تجوید لگا دیا، بیوی کے ذمہ 6 نمبر لگا دیا. بدل بدل کے 1 دن کا موقع ملے گا، تینوں اپنے عمل کی تیاری کریں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا اگلے دن وقت پر تعلیم شروع ہوگی. بیٹا کہے گا ابا آپ کام سے تھک کر تو آئے ہیں، ذرا لیٹ گئے، آپ اٹھ جائیے، تعلیم کا عمل شروع ہو رہا ہے. بیٹی کہے گی امی برتن بعد میں دھو لیں گے، میں بھی ساتھ دے دوں گی، آپ آئیے نا، تعلیم کا عمل ہو رہا ہے. گھر کا ایک ماحول بنے گا. گشت ہو رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، فکر کی جا رہی ہے. وہ 6 نمبر یاد کر رہا تھا، وہ تعلیم میں اپنی کتاب بار بار پڑھ رہی تھی. بھئی کل فضائل اعمال صدقات سے پڑھے تھے، آج منتخب سے پڑھنا ہے، امی کو سنا رہا ہے بچہ. ماحول بن رہا ہے گھر کا.
گھر کی تعلیم وہ طاقتور عمل ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر یہ تعلیم کا عمل اہتمام سے ہونے لگا تو آپ دیکھنا جیسے مسجدیں آسمان والوں کے لیے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسے ہمارے گھر آسمان والوں کے لیے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آنے لگے. یہ اعمال ہے. اس کے لیے یہ جو گھر میں اعمال کا ماحول بنانا، ہر فرد امت کو داعی بنانا، مسلمانوں کا پاکیزہ معاشرہ زندہ کرنا، یہ 3 محنت ہے. اس کے لیے 3 محنت ہے. یہ 3 باتوں کو قابو کرنے کے لیے 3 محنت ہے. سب سے پہلی محنت ہے خروج. جس طرح مردوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے، آپ نگاہ اٹھا کے صحابہ کی زندگی پر ڈالیے تو دیکھیے کس طرح صحابہ کی زندگیوں میں نکلتے. ابھی حیات الصحابہ جلد پہلی آخری صفحات میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں کو لے جاتے تھے اللہ کے راستے میں تو قرآن کرتے تھے کہ اس مرتبہ کون جائے گا. آپ دیکھو حدیبیہ میں ام سلمہ ساتھ ہے، غزوہ مستلق میں اما عائشہ ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرماتے تھے اور ان کو اللہ کے راستے میں لے جاتے تھے. آپ کے رشتہ دار ہوتی تھی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، ام سلیم کی بہن ہے. آپ ٹیکا لگا کر ایسے آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے اور مسکرانے لگے. کیا بات ہوئی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میری جماعت سمندر کے جہازوں میں ایسے سفر کرے گی جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں. ادعو اللہ ان یجعلنی معہم، آپ دعا کر دیجئے میں اس جماعت میں جاؤں. اللہ اکبر. عورت کا جذبہ، وہ ملک میں جماعت جائے گی، عورت کا جذبہ ہے ملک میں جاؤں. دوسری مرتبہ پھر آپ ٹیک لگائے، پھر اٹھے، پھر مسکرائے. کیا بات ہے؟ کہا جی ایسی بات ہے جو پہلے بات کہی تھی پھر دوبارہ سنائی اسی طرح. کہنے لگی اب بھی دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا انتی من الاولین ولستی من الاخرین، تم پہلی جماعت میں جاؤ گی نا تو دوسری جماعت میں کیسے جاؤ گی؟ یہ مطلب ہے کہ پہلی جماعت کے بعد تمہارا انتقال. ان کا نکاح ہوا عبادہ ابن صامت کے ساتھ. یہ گئی اللہ کے راستے میں. حضرت معاویہ کی بیوی بھی ساتھ تھی. سمندر کا سفر کیا، قبرص سائپرس گئی، ترکی کے نیچے جو جزیرہ، وہاں کام کیا. واپس ہونے لگی تو سواری سے نیچے گری، گردن ٹوٹی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی. موت کے ڈر سے جانا نہیں چھوڑا کہ میں تو مرنے والی ہوں کیوں جاؤں. اللہ کے راستے میں قبریں بنا. حضرت معاذ اپنے دو بیویوں کو لے کر جارڈن گئے، اردن، اور دونوں بیویوں کا ایک دن میں انتقال ہوا اور ایک ہی قبر میں دونوں کو اتارا گیا. ایک طرف ابا کی قبر حضرت معاذ، دوسری طرف ان کے بازو میں بیٹے کی قبر عبد الرحمن ابن معاذ، اور ایک پڑوس میں 2 قبریں تھوڑی سی دوری پر دونوں بیویوں کی ایک ساتھ. رضی اللہ عنہم وارضاہم. کیسی قربانی دیا ہے. صحابیات اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں. سب سے پہلا سفر ہوا 11 مرد 4 عورتیں مکہ مکرمہ سے. حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم سی چھوٹی سی بچی 14 سال کی، حضرت عثمان کے نکاح میں ہے. جماعت چلی گئی تو کارگزاری کی فکر میں آپ کہ کوئی قافلہ ادھر سے آئے تو پوچھوں. معلوم ہوا ایک قافلہ آیا، آپ فوراً لپکے. کارگزاری پوچھی کہ بھئی تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم نے کوئی جماعت کو دیکھا تھا مستورات کی جو جا رہی تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں وہ مردوں کے ساتھ 4 مستورات بھی تھی، ہم نے دیکھا تھا. کہا میری بیٹی کو کسی نے دیکھا تھا. آپ پوچھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک بڑی بھی آگے بڑھی، ہاں رقیہ کو میں نے دیکھا، ملی تھی، سواری پر بیٹھ کے اچھے انداز سے جا رہی تھی، وہ کارگزاری سنا رہی تھی اور آپ اپنی بیٹی کے غم میں رو رہے تھے. قربانیاں دیے. 2 سال کے بعد عورتیں واپس ہوئی ہیں، 3 سال کے بعد واپس ہوئی ہیں، 5 سال کے بعد واپس ہوئی ہے. ایک صحابیہ اسماء بنت امیس، وہ افریقہ چلے گئی. لوگ کہنے لگے اسماء بنت امیس افریقن ہو گئی. 7 سال محنت کی. حضرت عمر گلی سے گزر رہے تو آواز آئی کسی کی. پوچھا بھئی یہ گھر میں کون ہے؟ ازواج مطہرات کے گھر میں وہ صحابیہ موجود تھی. لوگوں نے کہا اسماء 7 سال کے بعد آئی ہے. 7 سال اللہ کے راستے میں. کون بہادر ہے جس نے 7 سال لگایا؟ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر بڑی جو قربانی والی عورتیں ہوتی تھی ان سے رائے بھی لیا کرتے تھے، ان کا ادب احترام بھی کرتے تھے. کہا
اسما اللہ نے ہمیں جو ہجرت کرائی ہے وہ تیری ہجرت سے بڑی ہے، یعنی ہم مکے سے مدینہ آئے، ہماری ہجرت افضل ہے۔ وہ کہنے لگی عمر تم کو مدینے میں سہارا ملا، گھر ملا، ٹھکانہ ملا، ضرورت آئی تو آپ نے انصار سے کہا وہ پوری کیے، ہماری ہجرت میں تو افریقہ میں نہ ٹھکانہ، نہ گھر، نہ کھانا، نہ پانی، ہم نے جو قربانی دی ہے تیری ہجرت سے بڑی ہوئی ہے۔ اور عمر تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ہجرت بڑی ہے، میں کوئی کھانے کا لقمہ اور پانی کا گھونٹ منہ میں نہیں لوں گی جب تک میں حضور کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ وہاں سے اٹھی اور حضور کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت عمر بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے، جا کر شکایت کی، یہ عمر کہتا ہے میری ہجرت افضل ہے اور حالانکہ ہم اتنی قربانی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری ہجرت سے افضل اسما بنت عمیس یہ خاتون کی ہجرت افضل ہے، قربانیاں دیتی تھی۔ اور جب تک کہ ہمارے ساتھی جی پر نہیں لیں گے تو یہ عورتوں میں جو ارتداد پھیل رہا ہے، بچیاں، بنات، طالبات، ان میں جو ارتداد پھیل رہا ہے اس کے ذمہ دار گناہوں کے ہم کہلائیں گے۔ غور کرو کیا حالات ہیں، پوری امت کے اندر جو ارتداد کا ایک دہانا اور ایک بہاؤ ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، ہم تبلیغ والے ساتھیوں نے ابھی تک جی پر نہیں لیا، مستورات کے کام کو جی پر نہیں لیا۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ مستورات کا کام کیوں ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی اولادوں اور نسلوں کو اگر بچانا ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو دعوت کے کام میں لگاؤ۔ کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہا میں اپنی خالہ کو لے کے نکلا ہوں، میں اپنی پھوپھی کو لے کے نکلا ہوں، میں اپنی نانی کو لے کے نکلا ہوں، میں اپنی دادی کو لے کے نکلا ہوں۔ جس کے آپ محرم ہیں اس کو تو لے کے نکل سکتے ہیں۔ بھئی ساس کو لے کے نکلے تو بیوی ساتھ ہے، بہو کو لے کے نکلے تو بیوی ساتھ ہے۔ غور تو کرو ہم کتنی عورتوں کے محرم ہیں اور ان کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی۔ ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی، آج پھوپھی کے گھر چلے گئے، پھوپھی جان ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، تم دعا میں لگنا، سورہ فتح پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا، یہ اجتماع کی قبولیت کی دعا کرنا، 100% اللہ کے راستے میں نکلنا۔ گئے ہم پھوپھی کے پاس، گئے ہم خالہ کے پاس، ننیالی ددیالی رشتہ دار کے پاس، اور تو اور مردوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ چچی سے اور ممانی سے پردہ ہے، دھڑلنے سے چلے جاتے ہیں۔ جی حالت ہماری، چچی سے پردہ ہے، آپ اس کے لیے غیر محرم ہیں، ممانی سے پردہ ہے، ماموں کی بیوی، ہم اس کے لیے غیر محرم ہیں۔ خیال نہیں، کزن کے نام سے سب کے ساتھ ہنسی مذاق، چاہے چچا کی لڑکی ہو، چاہے ماموں کی لڑکی ہو، خالہ پھوپھی کی لڑکی ہو، اور دیور، اجی دیور تو موت ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہوش کے کام لو، سمجھداری سے کام لو، غور کرو امت کے اندر سے جہالت کیوں نہیں ختم ہو رہی، اتنے دن سے کام ہو رہا، صرف ایک ہم سے بڑی کمی ہو رہی، کوتاہی، چوک ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے کام کو آپ نے جی پر لیا ہے اور قربانی دیتے دیتے لاکھوں کا مجمع اپنے آندرا میں تیار کیا، آپ سوچو تو صحیح کروڑوں عورتیں آج بھی ارتداد کا شکار ہیں۔ آپ جا کے دیکھو ملکوں میں، برازیل، عرب مرتد ہو گئے۔ ابھی ایک جماعت تیسرے سال کی برازیل میں چل رہی ہے، عرب خاتون رونے لگی، بوڑھی ماں جماعت کے ساتھیوں کو دیکھ کر، پوچھا انہوں نے کیا بات ہے اماں؟ کہا میرا جوان لڑکا مرتد ہو گیا، 33 مرتبہ اس کے پاس ساتھی گئے۔ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں میں اگر دین آیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مستورات میں یہ کام چل پڑا تو مجھے دین کے چمکنے کی پوری امید ہے۔ ایک تو خروج، سب طے کرو کہ جس طرح مردوں کی تشکیلیں ہو رہی ہے کم سے کم ہر تیسرے مہینے 3 دن مستورات کی جماعت بنانا ہے۔ ارے ارادہ تو کر لو، گم تو نہیں ہو گئے آپ؟ گھر میں چلے گئے کیا؟ بیوی نظر آنے لگی؟ ہاں، مذاکرہ یہاں ہو رہا ہے اور خیال وہاں ہو رہا، وہ ایسی اٹھ رہی ہوگی، ایسی بیٹھ رہی ہوگی۔ اب ادھر آ جاؤ بھائی اجتماع میں، کیا نام ہے؟ پرگی؟ ہاں پرگی میں آ جاؤ اجتماع میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
خروج کو بڑھاؤ. آپ دیکھو گے مدینے پاک میں صحابیات کا کیسے مزاج تھا. اللہ اکبر. کوئی اپنے شوہر کو تیار کر رہی, کوئی اپنے بھانجے کو تیار کر رہی, کوئی اپنے بھتیجے کو تیار کر رہی. عورتوں کا داعیانہ مزاج ہوتا ہے. اگر مستورہ دیکھو, اہل باطل نے پوری کوشش کی ہے ہماری جوان بچیوں کے راستے سے پورے گھر کے اندر ارتداد لا رہی ہے. باطل چوکنا ہے, قربانی پر ہے, دور اندیش ہے, اور ہم لوگ بے خبر ہیں. اس لیے باطل نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے عورتوں کو اپنے چنگل میں لے لے, اور وہ کامیاب ہو گئے. وہ تو ہم تھوڑے سے تبلیغ والے ہیں, کروڑ انسان دنیا کے اندر ہے, 800 کروڑ انسان ہیں, 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. لیکن جا کر حالات دیکھو تو لاکھوں کے لاکھ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہے. عورتوں کو پتہ نہیں دین ہوتا کیا ہے. رمضان گزر جاتے ہیں, 30 سال 40 سال 50 سال کے رمضان گزر گئے, کسی کو خبر نہیں گھر میں رمضان کب آئی. چلو پھرو تو امت کی بے دینی کو دیکھو. مستورات کے کام میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, ایک خاتون اگر صحیح رخ پر آ گئی پورے خاندان کو تیار کر دے گی. دشمن کا بیٹا دشمن بھاگا یمن, ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ, انہوں نے حضور سے اجازت لی اور یمن گئی. ساتھ میں ان کے ساتھ غلام بھی تھا وحشی. وحشی غلام کو لے کے نکلی تو راستے میں دیکھا جنگل پر جنگل, کوئی مرد نہیں, کوئی آبادی نہیں. اس کا خیال ہوا, کہنے لگا آؤ ہم بھی وہ کام کر لیں جو میاں بیوی کرتے ہیں. تو ام حکیم بڑی حکیمہ کہنے لگی ارے یہ کام تو بعد میں بھی ہو جائے گا, پہلے سفر تو کر لو. پہنچ گئے, اکرمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے کر آئی. دشمن کا بیٹا دشمن اور بھاگا یمن. آپ سوچو تو صحیح کتنی دشمنی ہوگی اور کتنی. یہ کہتے تھے لوگ جان دے دیں گے اسلام نہیں قبول کریں گے, بھاگ جائیں گے لیکن قبول نہیں کریں گے. ایسے سخت آدمی کو لانے کا ذریعہ ایک خاتون بنی ہے. کیسی حکمت ہوگی. راستے میں بتایا یہ وحشی کی نیت خراب ہوئی تھی, ابھی کفر کی حالت میں تھے, مارا, ایک تلوار اس کی گردن اڑا دی, ہاں سر ان کے ادھر گرا. چلتے چلتے خیال ہوا چلو یہ تو وحشی تھا لیکن میں تو شوہر ہوں, تو کہا چلو ہم تو کر سکتے ہیں یہ کام, میاں بیوی ہے. کہنے لگے نہیں, تم مشرک ہو, ناپاک ہو, میں مسلمان ہوں, پاکیزہ ہوں, تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, چل کے پہلے اسلام قبول کر لو. حضرت اکرمہ کہتے ہیں میری اس بیوی کی اس بات کی وجہ سے میرے دل کے اندر اسلام کی عظمت اور وقار پیدا ہو. سننا بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں, دیکھو کوئی بات نہ کرے, دھیان سے سنیں. اللہ اکبر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب مسلمان اپنی جائز حاجتوں کو قربان کرنے لگے گا, جب مسلمان, ذرا بولو, جب مسلمان اپنی جائز حاجتوں کو قربان کرنے لگے گا, اللہ اس کے ذریعے غیروں میں سے حرام خواہشات ختم فرما دیں گے. ہم چاہتے ہیں نا لوگوں میں سے حرام خواہشات ختم ہو, تو ہمیں اپنی جائز حاجتوں کو قربان کرنا پڑے گا. ہاں, یہ مت کہو کہ بھئی ہم تو حلال کمائی میں مشغول ہیں. ارے تیری حلال کمائی کو قربان کر کے نکل. میں اپنے گھر میں بیوی بچوں کی خدمت میں لگاؤں, تو اس کو قربان کر کے نکل. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس وجہ سے جو خروج پر ہوں گے وہ گھر کے اعمال پر بھی آئیں گے, جو خروج پر ہوں گے وہ داعی بھی بنیں گے, جو خروج پر ہوں گے وہ مسلم معاشرہ زندہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. خوش نصیب بنو گے تو کیوں بھائی سب اس کی کوشش کرو گے. دوسری بات, ہر مسلمان کے گھر کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کرنا. 3 باتیں بتایا تھا نا میں نے, ہر فرد امت کو داعی بنانا, گھر کو اعمال سے آباد کرنا, مسلم معاشرہ. اس کے لیے میں 3 باتیں بتا رہا ہوں. پہلا کام مستورات کے ساتھ خروج. دوسرا کام, ہر مسلمان کے گھر میں مستورات کی جماعت داخل کرو. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب طے کرو انشاءاللہ
ہم مہمانوں کا اکرام کریں گے، اپنے گھروں پر مستورات کی جماعت لیں گے۔ کون کون لے گا بولو؟ اتنا کافی نہیں ہے آندھرا کے 100% مسلمان، بلکہ ہمارے ملک کے اور عالم کے جو جہاں آباد ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو تیار کریں گے اور مستورات کی جماعت داخل کریں گے۔ اگر مستورات کی جماعت داخل ہو گئی تو جیسے گو کو پانی ڈال دو بل میں تو باہر نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ایسے مستورات کی جماعت گھر میں داخل ہو گئی، ارتداد کو گھروں سے محلوں سے باہر نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ گھر کے اندر اعمال قائم ہوں گے، تعلیم کا ماحول، تلاوت، ذکر، تہجد۔ ایک خاتون، ایک صاحب مسجد کے اندر بڑے دیندار، جماعت میں نہیں نکلتے تھے، جماعتوں کی نصرت کرتے، بیان میں بیٹھتے، حلال کمائی کماتے، کھانا کھلاتے جماعتوں کو۔ کسی ساتھی نے دھن لے لیا، دائی تو ایسا ہوتا ہے نا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ غلبہ لیتے نا تو اس نے طے کر دیا اس آدمی کو مجھے 3 دن مستورات میں لے جانا ہے۔ آپ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے محلے کے ایک فرد کو مستورات کی جماعت میں نکالیں۔ اب وہ آدمی نے 3 دن لگایا مستورات کے ساتھ، واپس آیا۔ 10 12 15 دن کے بعد ساتھیوں نے پوچھا مستورات کی جماعت میں گئے تھے، کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے بہت فائدہ ہوا، لیکن ایک بڑا فائدہ بتاتا ہوں۔ بیوی نمازی نہیں تھی، فجر میں اٹھا کے آتا تھا، کبھی کبھی خیال ہوتا تھا کہ سو رہی ہوگی تو نماز کے بعد بھاگ کے جا کے اٹھاتا تھا تاکہ نماز قضا نہ ہو، لیکن جب سے 3 دن لگا کر آئی ہے اب میں اس کو نماز میں کیا اٹھاؤں، روزانہ مجھے تہجد میں اٹھا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم۔ شریف آدمی اپنے بیوی کا اکرام کرتا ہے، کمینہ اور ذلیل آدمی اپنے بیوی کی توہین کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر ہے، آپ نے اعلان کیا میں تم میں سب سے اچھا اس لیے ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ شریف انسان بنو، بیوی بچوں کا اکرام۔ اگر آپ نے محبت اور اکرام کر لیا، آپ کے گھر میں اعمال قائم ہوں گے، آپ کے گھر میں مستورات کی جماعت داخل ہوگی۔ مدینے کے گھروں کا کیا ماحول تھا! آپ حیات الصحابہ میں کھانے کی برکتوں میں اٹھا کر واقعات دیکھو، ایک صفحے پہ 4 عورتوں کا تذکرہ صحابیات کا، اپنے گھر میں گھی جمع کرتی، حضور کی خدمت میں دیتی، مہمان آتے ہیں آپ ان کو کھلایا کرو۔ ایک صحابیہ ہے ام اوس رضی اللہ عنہ، پردے دار خاتون، حیا پردے کے ساتھ گھر کے اندر گھی کی کپی برتن، جب وہ گھی بھر گیا تو لے کر حضور کی خدمت میں گئی۔ آپ نے کہا بلال اس برتن کو خالی کر دو۔ حضرت بلال نے خالی کر کے برتن دے دیا، وہ پردے دار تھی، برتن لی اور چلنے لگی۔ تھوڑی دور چلی، گھر کے قریب بھی نہیں پہنچی تو اس کو ایسے لگا یہ تو وزن ہے، خالی نہیں ہوا، تو دیکھا تو وہ تو گھی ٹپک رہا ہے، اس میں بھرا ہوا ہے پورا۔ فوراً گئی، حضور کیا بات ہے، آپ ناراض ہو گئے؟ کوئی اللہ کی طرف سے میرے خلاف بات آئی؟ کیوں نہیں آپ نے گھی قبول کیا؟ آپ نے کہا بلال کیا ہوا، آپ کو ایک کام کرنے کہا تھا۔ حضرت بلال نے کہا حضور میں نے تو گھی خالی کیا، خرش کے خالی کیا، مجھے تو حیا آ رہی تھی کہ میں اتنا نچوڑ کے اس کو خالی کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگی حضور اس کو دیکھیے بھرا ہوا ہے، اس میں ٹپک رہا ہے جی۔ آپ نے فرمایا اے ام اوس کیا خیال ہے تیرا، تو اللہ کے نبی کو کھلائے اللہ تجھے نہ کھلائے، لے جا اس میں برکت ہوگی۔ گھر میں لٹکا دیا، خود کھاتی، گھر میں کھلاتی، مہمانوں کو کھلاتی، کھلاتے 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 اتنا بڑا دور گزرا کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ گھی ختم نہیں ہوا، یہ بڑی بھی، اس کی عمر میں بھی برکت، گھی میں بھی برکت۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا 2.5 سال، کھاتی رہی کھلاتی رہی، نہ گھی ختم ہوا نہ بڑی بھی ختم ہوئی، حضرت ابو بکر بھی ختم ہو گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا 9.5 سال، کھاتی رہی کھلاتی رہی، نہ گھی ختم ہو نہ بڑی بھی ختم ہو، حضرت عمر ختم ہو گئے۔ حضرت عثمان کا نمبر آیا 6 سال، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت علی کا، حضرت معاویہ کا دور آیا، سب کے دور گزر گئے، ام اوس بھی زندہ ہے، ام اوس کی گھی کی کپی میں گھی بھرا ہوا ہے۔ میرے دوستو ہمیں کمانے کے راستے معلوم ہے، خرچ کرنے سے جو برکت ہوتی ہے وہ کمانے کا راستہ نہیں دیکھا۔ مسلمان اس سبق کو بھول گئے۔ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے چیزوں کی برکتیں جہاں بھی ہوتی تھی آپ ان کو برکت کی دعا دیتے تھے، آپ ان کو کہتے۔ ایک صحابی نے سنایا، اجی میرے گھر میں چکی چل رہی، آٹا نکل رہا، روٹی تیار ہو رہی، تنور کے اندر جہاں آگ لگائی تھی بیوی نے، چاپ بنی بنی تیار ہو گئی، بھر گئی۔ آپ نے فوراً پوچھا، ارے تم نے چکی کا پارٹ تو نہیں اٹھایا؟ کہ جی حضور یہی دیکھنے کے لیے دانا تو ہم ڈال نہیں رہے، آٹا نکل کہاں سے رہا پتھروں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت جلدی کر دی، تمہاری موت تک میں جب تک زندہ رہتا، جب تک بلکہ قیامت تک چکی چلتے رہتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ اعمال کی برکت میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی تک ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسلمان گھر میں اعمال قائم کر لے تو کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں۔ کھاتے رہو کھلاتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے دیا تھیلی، کھاتے رہنا کھلاتے رہنا۔ کہتے ہیں میرے کو گننے منع کیا، دیکھنے منع کیا، ہاتھ لگانے تو منع نہیں کیا تھا نا، تو میں تھیلی کو ایسے دبا کے دیکھا تو اندازہ یہ تھا 6-7 کھجور ہوگی، 6-7 سمجھ میں آ جائے گی نا ایسے ہاتھ لگا، لیکن دیکھا نہیں گنا نہیں، ایسے الگ الگ کر کے کہتے رہے میں کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ حضور کا دور گیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ ابو بکر کا دور گیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ حضرت عمر کا دور گیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ حضرت عثمان کا دور، جب ان کو شہید کیا گیا، اس بھاگ دوڑ میں ایک تو عثمان کی شہادت کا غم اور بھاگ دوڑ میں تھیلی میری گم ہو گئی اس کا غم، لیکن میرے اندازے کے مطابق امام المحدثین ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، کتنی یادداشت مضبوط ہوگی۔ کہنے لگے میرے اندازے کے مطابق 1050 من کھایا اور کھلایا ہو۔ کتنا بنتا ہے؟ ارے 1050 من کتنا بنا؟ 42,000 کلو۔ آپ سوچو اگر اتنا ہوتا تو گوڈاؤن، اس کی زکوٰۃ، اس کے مسائل، اس کا چھڑکاؤ، اس کی پیکنگ، اس کے نہ جانے کتنے، اور ایک کھجور کی تھیلی نہ اٹھانے میں مشکل، نہ رکھنے میں مشکل، نہ خراب ہو رہی نہ ختم ہو رہی۔ اعمال کی برکتیں ہمیں نہیں معلوم۔ دل صاف ہوتے تھے، مہمان کا اکرام کیا جاتا۔ ارے بھوکے بچے کو سلایا ہے، اندھیرے میں مہمان کو کھلایا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ سارا مجمع نیت کرے، انشاءاللہ ہر مسلمان کو تیار کریں گے اور مستورات کی جماعت داخل کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ اگر کہیں کسی کے وہاں قیام کی تکلیف ہے، ایک دن اس کے گھر پہ قیام کروا دو، لیکن ہر مسلمان کے گھر میں داخل کرو۔ یہ مت پوچھو تم کس مذہب کے ہو، کہاں کہاں ہم بھٹک گئے، لوگوں کو ہم اپنا نہیں سمجھ رہے۔ سارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ کسی مسلک پر عمل کر رہا ہو۔ پیار، محبت، اخلاق، ہمدردی سے اس کے گھر کے اوپر جماعت داخل کرو، پھر دیکھو کیسے گھر کا ماحول بدلے گا۔ دوسری چیز، مستورات کی جماعت کو ہر مسلمان کے گھر میں داخل کرنا، اور تیسری چیز، ہر جگہ ہفتہ واری تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ بات کو سننا، جیسے ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے، ایسے 100% عورتوں کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے قائم ہو جائے۔ یہ ہفتہ واری تعلیم ایمانی، روحانی غذا لینے کی جگہ ہے۔ ایمان کو طاقت ملے، روح کو طاقت ملے۔ ہفتے کی ایک تعلیم ہر جگہ ہونا چاہیے، چاہے 10 گھر دیہات میں ہو، 5 گھر ہو، کسی محلے میں 15 گھر ہو، 2 عورتوں کا عشرہ، 3 عورتوں کے 3 دن لگے ہیں، ان کو وہاں ہفتہ تعلیم شروع کرو، اور بھائی مشورے سے اس کو طے کرو 3 عمل، ایک بہن کا استقبال، ایک کی تعلیم، ایک کے 6 صفات۔ دیکھو بات سننا بہت ضروری۔ آج ہماری بچیوں کے بارے میں بہت غفلت، عورتوں کی محنت کے بارے میں بہت غفلت۔ یہ مت سمجھنا کہ میں مردوں کا کام کر رہا ہوں میری نجات ہو جائے گی۔ اگر ہم نے مردوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کی فکر نہیں کی، قیامت میں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ 100% بچے قرآن پاک کے مکتب میں ہوں، 100% گھروں کے اندر اعمال قائم ہو، 100% عورتیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار ہو۔ آپ اٹھا کے دیکھو نا حیات صحابہ کی پہلی جلد کا آخری حصہ، صحابیات اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، 7 مرتبہ غزوات میں نکلی ہوئی عورت ہے۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 7 مرتبہ حضور کے ساتھ غزوات میں گئی ہوں، اور وہاں جا کر کرتی کیا تھی؟ زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی، پانی پلاتی تھی، ان کے لیے کھانا پکا دیتی تھی۔ عورتوں نے کہا تیر تلوار ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوں گے، اٹھا کے لائیں گے۔
ایسی بہادر عورت ہوتی تھی، رومیوں نے حملہ کر دیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف آ گئے تو ایک خاتون نے ایک خیمے کا ایک کھوٹا بانس نکالا اور جو مارنا شروع کیا، مار مار کے اس کھوٹے سے اس آدمی کو ختم کر دیا، 7 رومیوں کو قتل کیا ہے۔ عورت میں ہمت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتی ہے۔ عورت اللہ کے راستے میں نکلے گی، اپنے شوہر کے حق کو جانے گی۔ جو عورت اللہ سے ڈرے گی وہ شوہر کی خدمت کرے گی، اس کی اطاعت کرے گی، اس کو راضی رکھے گی۔ گھر میں میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، برکت ہی برکت، جنت کا نمونہ تمہارا گھر بنے گا۔ اور بیویوں کو اللہ کے راستے میں، عورتوں کو اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، تمہارے سامنے کچھ ہوگا، پیچھے کچھ اور ہوگا۔ اور ایسی مصیبت تم نے ہزاروں روپے کی خرید کر اپنے بیوی کو دے دی ہے، جہاں جی چاہے جی لگا لینا، میں آؤں تو مجھے بھی مسکرا کے دیکھ لینا۔ سمجھدار لوگوں، ہاں، کیوں حالات ایسے آ رہے ہیں؟ ایسے آلات ہیں، ایسے حالات ہیں کہ گھر جہنم کدا بنا ہوا ہے۔ بیٹیاں کہیں ہیں، ماں کہیں ہیں، باپ کہیں ہیں، کیونکہ گھر کے اندر یہ 3 کام کی کمزوری: مستورات کی جماعت میں نہ نکلنا، اپنے گھر پہ مستورات کی جماعت کا قیام نہ ہونا، اور اپنے ہفتہ واری تعلیم میں بیوی بچیوں کو بھیج۔ اس لیے دیکھو، یہ بچیوں کے بارے میں 4 باتیں میں نے کہی تھی، دھیان سے سنو پھر مرتے۔ آپ سب نیت کرو، اس کو قابو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، اپنی بچیوں کو گھر کی تعلیم میں اہتمام سے بٹھاؤ، ہر آدمی کو سمجھاؤ۔ دوسری بات، ہفتہ واری تعلیم میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجتے ہو، اپنی بچیوں کو ضرور ان کے ساتھ بھیجو۔ یہ ہوم ورک اور ٹیوشن کے بہانے سے ہفتہ واری تعلیم کا بہانہ کر رہی، آپ ایسے دن تعلیم کر لو، چاہے اتوار کے دن تعلیم بدلنا پڑے تو بدل لو، نئی تعلیم شروع کرنا پڑے تو شروع کر لو۔ 2 بات۔ تیسری بات، ہر تیسرے مہینے 3 دن کے لیے ان طالبات کو لے کے نکلا جائے، بچیوں کو لے کے نکلا جائے۔ اور چوتھی بات، سال میں عشرہ، جن بچیوں کا 3 دن اس کی والدہ کے ساتھ لگا، عشرے کے لیے 10 دن کے لیے والدہ کے ساتھ نکلے۔ کیوں بھائی، سب فکر کرو گے؟ یہ بچی جانے سے پہلے، نکاح ہونے سے پہلے 2-3 عشرے لگا چکی ہو، اور جب وہاں جائے پورے گھر کے ماحول کو بدلنے والی بن جائے۔ لوگوں نے کارگزاری سنائی، جہالت، بدعت، خرافات، فضول خرچی، بے حیائی۔ یہ بچی نے جا کے ساس کی خدمت کر لی، شوہر کو تیار کر لیا، گھر میں تعلیم شروع ہوئی، ہر عمل میں بسم اللہ، دعائیں، اللہ اکبر۔ سورج نکلنے کی دعا ہے تو ساس پوچھنے لگی، سورج نکلنے کی کیسی دعا ہوتی ہے؟ جی سورج نکلنے کی کیا دعا ہوتی ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے سورج نکلنے کی دعا؟ اچھا، کچھ 2-4-5 نظر آ رہے ہیں۔ سورج نکلنے کی دعا، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ کپڑا پہننے کی دعا ہوتی ہے، کپڑا اتارنے کی دعا معلوم ہے؟ ایک دم آسان دعا ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس کے پڑھنے کا نفع یہ ہے کہ بدن کی سطر کھل بھی گئی تو شیطان کی نگاہ پہ پٹی پڑ جاتی ہے، وہ تمہاری سطر کو دیکھ نہیں پاتا۔ اب وہ گھر کا ماحول جو بنانا شروع کری تو گھر میں نورا، اللہ کی قسم، گھٹا ٹوب اندھیرا ہو، صرف ایک ماچس کی تیلی جلا دو کہ بھائی اجالا آ جائے گا نہیں آ جائے گا۔ تو ایک سنت اگر زندہ ہو جائے تو ہاں، غفلت کے ماحول میں ذکر کرنے والا ایسا جیسے اندھیرے کے ماحول میں ایک ستارہ چمک رہا ہو، چاند چمک رہا ہو، ایسے تم چمکدار بن جاؤ گے۔ اس کے خاندان کو بدل دیا اس نے، بچے حافظ قرآن بننے لگے، عالم بننے لگے، گھر کے مرد اللہ کے راستے میں نکلنے لگے، عورتوں میں حیا آ گیا، مردوں میں خوف و ڈر آ گیا، آواز دے کر گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک بچی کسی گھر میں جاتی ہے، ماحول بدل دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے اس کام کا، مستورات کے کام کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے، آپ طے کر لو انشاءاللہ 100% مسلمانوں کے گھر میں مستورات کی جماعت داخل کرنا ہے۔ ارے کرو گے؟ کوشش کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ ہر گھر میں اعمال قائم ہوں گے۔ سمجھاؤ یہ بات، یہ مت خالی کہو مستورات کی جماعت کون لے گا، بلکہ یہ بات کہو تمہارے گھر میں وہ برکتیں، وہ مددیں، وہ نصرت، وہ قبولیت جو مدینے کے ہر گھر میں تھی، تمہارے گھر میں لانا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو، اپنے گھر میں وہ اعمال زندہ کرو جو اعمال مدینے کے گھر میں تھے۔ وہ اعمال زندہ کرنے کا آسان نسخہ، یا تو اللہ کے راستے میں نکلو، اور جب تک اللہ کے راستے میں نہ نکلو مستورات کی جماعت اپنے گھر پہ لو۔
کہ بھئی اس طرح اپنے گھر میں آپ بھی چاہتے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں بولو؟ تو اس لیے پہلا کام تو خروج، اور دوسرا کام مستورات کی جماعت اپنے گھر پہ لینا۔ جو اللہ کے مہمانوں پر خرچ کرتا ہے اللہ دنیا میں 10 گنا برکت دیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ ہاں، ظالم آدمی بھی اگر سخی ہو نا، ظالم آدمی اگر سخی ہو تو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑ آنے کو ہوتی ہے، وہ سخاوت کرتا ہے تو اس کی پکڑ روک دی جاتی ہے۔ فرعون سینکڑوں سال بچا رہا کیونکہ وہ سخاوت کرتا تھا، بعد میں بگڑا تو اس کے ظلم پر پکڑ آ گئی۔ ظالم کوئی بھی ہو دنیا کے اندر، وہ اس کو سمجھا دو، وہ کان کھول کر سن لے، اگر وہ سخی ہے اس لیے بچا ہوا ہے، ورنہ اس کی پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم کے ظلم پر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ایسی دردناک سزائیں دی جائے گی، چیخے گا، چلائے گا، خون کے آنسو بہائے گا، اس کی کوئی بچاوا نہیں ہوگا۔ ہاں، اس لیے ہر آدمی کو اپنے اللہ پر یقین اور اپنے گھر کے اندر اعمال کے قائم کرنے کی محنت میں لگنا، داعی بننا، گھر کا ماحول بنانا، مسلم معاشرہ تیار کرنا، اس لیے ہفتہ واری تعلیم ہے۔ دیکھو بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا، یہ سارے کام کو قابو کرنا ہے۔ اپنے علاقوں میں 3 دن کی جماعت، قرب و جوار میں عشرے کی جماعت، چلے کی جماعت ملک میں، اور 2 مہینے کی جماعت عالم میں، اور اللہ کرے کہ ہماری خاندان کی جماعتیں ملکوں میں جائیں۔ مستورات کی خاندان کی جماعتیں، مگراہٹ بنگال کا ایک ضلع ہے، ایک عالم صاحب 3 داماد 3 بیٹیوں کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے نکلے حجاز مقدس مکہ مدینے میں، ایک خاندان کی جماعت بیرون کام کر کے لوٹ کے آئے۔ آندھرا کی جماعتیں بھی گئی، بمبئی کی جماعت بھی گئی، دلی کی جماعت اور بھی نکل رہی ہے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے ہم اپنے خاندان کی مستورات کی جماعت ملکوں میں لے جائیں گے۔ کون کون کوشش کرے گا؟ بولو سچا ارادہ۔ واہ جی واہ، تو 100% لوگ بڑے پیارے ہیں۔ اچھا سنو، اس کے لیے آسان یہ ہے، 6 ماہی جوڑ قدیمات کا جب کرو تو اس کی تاریخ 1.5-2 مہینہ پہلے طے کرو گے بھائی؟ 100% جو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے مستورات کے 3 مرتبہ عشرہ چلہ بیرون، ان کی تشکیل کرو، ان کے محرم کو مسجد کے ماحول میں لاؤ، جتنے پر تھے اس سے آگے بڑھاؤ۔ بھائی 3 دن 3 مرتبہ لگے، عشرے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اجی ابھی نہیں جا سکتا جنوری میں، کوئی بات نہیں، 1 فروری کو چلے جانا، جماعت بناؤ۔ عشرہ لگاتا چلے میں جانا ہے، چلہ لگاتا 2 مرتبہ چلے لگاؤ، 2 چلے لگے بیرون لگاؤ۔ 100% کی تشکیل، محنت کا عنوان۔ جس تاریخ کو آپ نے جوڑ رکھا تھا قدیمات کا 6 مہینے کا، آپ نے وہاں پر سب کا انتظار کیا اور کوئی بھی نہیں آیا۔ محنت اتنی ہو گئی، کتنی محنت ہو گئی کہ کوئی بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا معلوم کیے؟ اجی سب جماعت میں چلے گئے۔ کرو گے ایسی کوشش؟ ہاں، آخری درجہ یہ ہے، اجتماع میں آئے، آدھا گھنٹہ منتخب سے فضائل تبلیغ، خروج کے فضائل، مردوں میں مرد، عورت میں عورت۔ پھر اس کے بعد ایک پرانا ساتھی نظام الدین آیا، مستورات میں وقت لگایا، ملکوں میں گیا، کام کی بصیرت، کام سمجھانے کا ڈھنگ سلیقہ، قربانی پر ہو، قربانی پر تیار کرے، اور حالات اور سارے عالم کے جو تقاضے ہیں اس کے سامنے ہو، ایسے آدمی سے بیان کراؤ۔ 40 منٹ، 50 منٹ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ جم کے صحابہ کے طریقے سے سمجھائے، صحابیات کی قربانیوں سے سمجھائے، فضائل بتائے، طریقہ کار صحابہ کا ہو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ہمارا عملہ پورا کا پورا، سنو بھائی بہت دھیان سے، ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، ہمارا کام کرنے والا عملہ صحابہ کے طریقہ کار پر مجتمع بھی ہو، منشرہ بھی ہو۔ ہمارے اندر ایک ہی بات، ایک ہی فکر، کوئی ضلع الگ طریقے پہ کام نہیں کرے گا کہ بھئی ہمارے یہاں 6 مہی جوڑ کے اندر ہم کھانا پکا کے کھلائیں گے، قطعاً نہیں۔ کھا کر آؤ، جا کر کھاؤ، چاہے ماہانہ جوڑ ہو کیا 6 ماہی جوڑ ہو۔ ہاں، شب گزاری میں کھانا بستر ساتھ، مسجد کی جماعت، عصر سے اشراق، لیکن 6 ماہی جوڑ کے اندر قطعاً کھانے کا نظام نہیں۔ اپنے تجربات پر کام مت چلاؤ، کھلانا ہے آپ کے پاس 6 مہینے موقع ہے، کھلاتے رہو۔ 6 ماہی جوڑ کے اندر کھانے کھلانے کا نظام نہ بناؤ۔ ہمارے بھائی بہت اچھے سے سمجھے بات کو، تجربات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تشکیل میں 3 کام کرو، قوائف کے پرچے اپنے ہاتھ میں ہیں، اب تشکیل میں 3 کام، جماعت بندی، 4 جوڑے بیرون کے لیے، 5 جوڑے چلے عشرے کے لیے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔
عشرے میں جوان بیٹی غیر شادی شدہ جا سکتی ہے، اور 5 مرد ہے تو 7 عورتیں ہو سکتی ہیں. اس کی اجازت ہے. آپ اس کی کوشش کرنا. جوان بچیوں کے عشرے لگے. یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے تصویر نکالنے والے کو. دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، دل چاہ رہا تھا تصویر لے لو اور منع کرے تو مان گیا. اللہ اس کو خوب عزتوں سے مالا مال کرے. ایسے لوگ ہونا چاہیے. غلطی تو ہو گئی کبھی محبت میں اور کبھی جہالت میں، لیکن کہا جائے تو مان جائے. ارے بھائی مانو گے؟ تو کتنے بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو عشرہ لگا لیا شادی سے پہلے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. اچھا تھوڑے سے ہے نا. اچھا کتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جن کے گھر میں جوان بیٹی ہو 12 14 سال کی 15 سال کی؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. دیکھو 100%. اللہ ساری بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرمائے. نیت کرو رشتہ آنے سے پہلے عشرہ لگوائیں گے. کون کون لگوائے گا جلدی سے؟ دیکھو کتنی اچھی بات. جن جوانوں کی بہنیں جوان ہیں وہ کوشش کرے اپنی بہن اماں کو تیار کرے، ابا کو تیار کرے. اس لیے کہ جوان لڑکا مستورات کا عشرہ نہیں لگاتا، جوان لڑکی غیر شادی شدہ یہ مستورات کا عشرہ لگاتا. اور بچیاں ماشاءاللہ صلاحیت مند ہوتی ہے، وہ گھر کی تعلیم میں بھی 6 نمبر کرے اور اللہ کے راستے کی نکل کے تعلیم میں بھی 6 نمبر بولے، لیکن ہفتہ واری تعلیم میں 6 نمبر غیر شادی شدہ بچی نہیں کرے گی. 2 جوان بچیاں ایک جماعت میں جا سکتی ہے. کسی آدمی کی 2 جوان بیٹیاں ہوں اور 5 جوڑے تیار تھے تو یہ دونوں بچیوں کو بھی لے جا سکتا ہے. اس کی بھی گنجائش ہے. اللہ کا شکر ہے ملکوں میں لوگ نکلنے لگے. ابھی ایک جماعت آسٹریلیا گئی تھی، وہاں لڑکیوں نے عشرے لگا لیے اپنی ماں کے ساتھ. نظام الدین کی بات وہاں پہنچ گئی 14,000 کلومیٹر پر. تو نیت کرو ہم یہ 6 ماہی جوڑ کے اندر یہ 3 کام کریں گے. پرچے میں جماعت بندی کریں گے، تاریخ طے کریں گے اور خرچہ طے کریں گے، اور چلے کے اور بیرون کے قوائف کا پرچہ نظام الدین بھیج کر رخ لے لیں گے. کیوں بھائی سب کرو گے؟ ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ 1.5-2 مہینہ پہلے تاریخ طے کر کے محنت کر کے اس جوڑ کو کرنا. پھر یہ جو پرچے بنے عورتوں کو سنا دو. عورتوں میں سے پرچہ ہے اس کو میں کسی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کر لو. اب اس کے بعد ایک بات بڑے اہتمام سے سمجھاؤ کہ اپنے گھروں پر مستورات کی جماعت کا استقبال. دوسری بات سمجھاؤ پرانی عورتوں کو کیا ذمہ داری ہے آنے والی جماعت کو سنبھالنے کی. تیسری بات سمجھاؤ ہفتہ واری تعلیم کی. چوتھی بات سمجھاؤ گھر کی تعلیم کی. ایک بات یہ سمجھاؤ عورتیں اپنے گھر کے کام کاج کریں اور دین کے مٹنے کا غم ہو اور اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو، اس فکر کے ساتھ جیے اور دعاؤں کے ساتھ جیے. اب یہ کھانا پکا رہی ہے ایسے غم کے ساتھ، ایسی فکر کے ساتھ. جو کھائے گا غفلت والا بھی اس کے اندر بھی فکر عالم کی پیدا ہوگی. جو کھائے گا یہ کھانا بھی اس کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا ہوگا. اس نے کپڑا پہنا کہ یہ بہن نے کپڑا دھوئی ہے اس غم کے ساتھ، تو یہ کپڑا پہنے گا اور اس کے اندر وہ غم آ جائے. آپ کو معلوم نہیں عمل کی طاقت کتنی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پوری کوشش کرو کہ جتنے ساتھیوں کا 2 چلہ لگا ہے اور جتنے ساتھیوں کے 2 مہینے بیرون مستورات میں لگے ہیں، وہ ساتھی نیت کرو ہم ملکوں کے اندر فوراً جماعت بنائیں گے. کیوں بھائی بناؤ گے؟ اور جن کے چلہ ایک بار لگا ہے نیت کرو دوسری بار چلہ لگاؤ گے. جن کا عشرہ لگا ہے جلدی سے 2 چلے لگائیں. جن کے 3 بار 3 دن لگے ہیں وہ جلدی سے عشرہ لگائیں. اب ہمارا ساتھ دو گے؟ کون کون ہماری بات نہیں مانے گا؟ یہ دیکھو جلدی کرنے میں ہاتھ اٹھا لیا. ماننے کے لیے ہاتھ اٹھایا انہوں نے، آپ ہنس رہے ہیں ان پر. لیکن بات میں نے ذرا الٹی پوچھ لی، مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ آپ سب کی عمر میں برکت دے. سب ماننے ہی والے لوگ ہیں. کتنے پیارے لوگ ہیں. ایسا پیارا مجمع کہاں دیکھنے ملتا ہے. آپ سے درخواست ہے سکون کے ساتھ بیٹھے رہے. جو لوگوں کا 2 چلہ مستورات میں لگا یا 2 مہینہ مستورات میں بیرون لگا، وہ ساتھی سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. جلدی جلدی، دیر مت لگاؤ. بس دیر لگانے سے پھر دیر ہو جاتی ہے. جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. جو جہاں ہو، نزدیک ہو، دور ہو، نظر آ رہا ہو، نہ آ رہا ہو، آواز آ رہی ہو، چل پھر رہا ہو، سب ساتھی اپنی جگہ کھڑے ہو کر کہیں ہم انشاءاللہ بیرون ملک میں ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے؟ جن کے 2 چلے مستورات کے لگے ہوں یا 2 ماہ مستورات میں بیرون لگا ہوں، آپ لوگ ذرا سکون کے ساتھ، اپنے سکون کے ساتھ ابھی ایسے ہی کھڑے رہے. ابھی آپ کو میں کام بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. سکون کے ساتھ کھڑے رہو گے نا انشاءاللہ. جن کا 1 چلہ لگا ہے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ دوسرا چلہ میں لگاؤں گا جلدی سے. جلدی جلدی، دیر مت کرو بھائی. دیکھو دیر ہوتی ہے تو بہت ٹائم نکل جاتا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے. ایک چلے والے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. دیکھو اتنے سارے لوگ ہیں، ایک چلے والے دوسرا چلہ لگائیں گے. آپ لوگ سکون سے ان کے ساتھ کھڑے رہیں. جن کا عشرہ لگا ہے جلدی سے چلے لگائیں گے، وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. مستورات میں عشرہ لگاؤ، جلدی کھڑے ہو جائیں. ارے ذرا جلدی جلدی بتاؤ نا، دائیں بائیں والے کو پوچھو عشرہ لگاؤ. جن کا عشرہ لگا ہے مستورات میں وہ سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر کہیں جلدی سے چلہ مستورات میں لگاؤں گا. امی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی کے ساتھ، ساس کو لے کے بیوی کے ساتھ، بہو کو لے کے بیوی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی. اچھا جن کا عشرہ تو نہیں لگا، 3 مرتبہ 3 دن مستورات میں لگے، ہاتھ اٹھاؤ ذرا. 3 مرتبہ 3 دن لگانے والے مستورات میں ذرا کھڑے ہو جاؤ اپنے ہاتھ کو لے کے. 3 مرتبہ 3 دن مستورات میں لگے، وہ اپنی جگہ سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ڈرتے وہ بھی ہاتھ اٹھاؤ. ارے تم لوگ مستورات میں کیوں وقت نہیں لگائے؟ اچھا 1-2 بار لگائے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. چلو جس نے مستورات میں 1 بار لگایا، 2 بار لگایا، وہ بھی کھڑے ہو جائے. بھائی کیا سب بیوی سے ڈرنے والے ہیں؟ اچھا جس کی شادی نہیں ہوئی اماں کے ساتھ لگا سکتا ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے. جس کی شادی ہو گئی بیوی کے ساتھ لگائے گا، نیت کرو میں لگاؤں گا، کھڑے ہو جاؤ. ارے کھڑے تو ہو جاؤ کہ میں لگاؤں گا کر کے کوشش کروں گا. کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ. اچھا سکون کے ساتھ اپنے ضلع میں جاؤ اور صرف 15 منٹ بیٹھو اور وہاں ایسے حلقے الگ الگ لگاؤ اور ترتیب بناؤ کون کب اللہ کے راستے میں جائے گا. بیرون کا پرچہ بناؤ، چلے کا بناؤ، عشرے کا بناؤ، 3 دن کا بناؤ. سب کی جماعتوں کی تاریخ اور دن طے کر لو کہ بھائی کر لو گے اتنا. کون پر نہیں کرے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا سب کریں گے، خالی میرا ہی ہاتھ اٹھا ہوا تھا. اللہ سب کو معاف فرما دے. سکون سے چلو، بغیر آواز کے آج چل کے بتاؤ کہ بغیر آواز کے چل سکتے کیا آپ؟ منہ ہلانا نہیں، زبان ہلانا نہیں، بس قدم ہلانا. ایسا ہوتا کہ ذرا دیکھیں آج. سکون سے چلو، اپنے اپنے خطے میں جاؤ. نظام آباد والے نظام آباد میں، کریم نگر والے کریم نگر میں، عادل آباد والے عادل آباد میں، حیدرآباد کے حلقے زون جو جہاں ہیں سکون سے. ارے یہ تو واقعی بالکل بات بھی نہیں کر رہے اور جا رہے. اتنے ماننے والے لوگ ہیں. اللہ اپنے نبی کی ماننے کی، اللہ اپنے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. چلنا شروع کرو، اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ، وہاں جا کے اپنے نام لکھاؤ. اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. چلنا شروع کرو. تم کسی علاقے سے ہو یا جنگل سے ہو؟ چلنا شروع کرو، پھر کھڑے کیوں ہیں؟